جمادی الثانی کے پہلے عشرے کے اختتام پر سن 36 ہجری میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے درمیان کسی سازشی نے سازش کر کے ایک جنگ کرائی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اہل حق کی یہ عادت اور یہ اہل حق کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں میں لب کشائی نہیں کرتے، اور نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جن کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، ہم کون ہیں کہ ہم گڑے مردے اکھیڑتے پھریں؟ اصولی بات یہ ہے۔ لیکن میں زندگی میں پہلی مرتبہ آج جمعہ کے خطبے میں جنگ جمل عنوان بنا کر اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے بسیار افراد نے بار بار پوچھا ہے کہ ہمیں کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، تو ہم اہل حق ہیں، ہمارا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ تو میں اپنا حقیقت نظریہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اسی مجبوری کے تحت اس عنوان کو بیان کر رہا ہوں، تاکہ بندے کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے اور آگے بتانا، سمجھانا، سنانا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چند معدود صحابہ تھے، زیادہ نہیں تھے کیونکہ حج کے دن تھے اور سب صحابہ حج پہ چلے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں 17 سے 18 سے 20 گنے چنے مسلمان تھے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی کے قاتلین جو بلوائی تھے، جو لشکر کشی کر کے آئے تھے اور دیہاتوں میں دور دور علیحدہ علیحدہ بیٹھے کہ جب مسلمان حج پہ نکل جائیں ہم بالکل یکبارگی سے مدینہ پاک پہ حملہ کریں، تو وہی ہوا جب مسلمان حج پہ گئے، کسی کو کان و کان خبر نہیں، ان حضرات نے حملہ کیا، کچھ دن محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان سے حضرت علی نے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے خلاف دفاع کریں۔ حضرت عثمان فرماتے تھے میری ذات کی وجہ سے حضور کے شہر میں کسی کا خون نہ بہے، علی میری گردن کٹ جائے گی نا میں اسے برداشت کر لوں گا، لیکن حضور کے شہر میں فساد کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے کہ فساد تو وہ کر رہے ہیں، ہم اس فساد کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں حکماً کہہ رہا ہوں، جب مجھے امیر المؤمنین مانا ہے، آپ نے میری بیعت کی ہے، تو میرا حکم آپ پہ ماننا واجب ہے۔ آپ نے کوئی کسی قسم کی ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کرنی، بالکل روکا ہوا تھا۔ اور فرماتے تھے حضرت عثمان کہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم۔ حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو خلافت کی قمیض پہنائے گا، عزت دے گا، اگر چند شریر لوگ اسے اتارنے کے لیے کچھ حرکتیں کریں تو ان کے لیے اس قمیض کو نہ اتارنا۔ بس وہ کہتے تھے میں اس پہ عمل پیرا ہوں، باقی میں نے لڑائی نہیں کرنی۔ وہی ہوا، حضرت عثمان مظلوماً شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ سمیت سب حضرات کے گویا ہاتھ باندھ رکھے تھے، حضرت عثمان نے کہا آپ نے نہیں لڑنا، تو وہ اطاعت امیر میں کچھ نہ کر سکے۔ وہ اپنا کام دھندا کر کے اور وہاں سے دفع ہو گئے، چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مجمع تو زیادہ تھا، ان میں کچھ لوگ قاتل تھے۔ اب اصل کون ہے اصل کون نہیں ہے، یہ ایک معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد صحابہ کرام نے اتفاقی طور پہ امت مسلمہ کا قائد، لیڈر، سربراہ اور رئیس سیدنا علی المرتضیٰ کو منتخب فرما لی، اور حضرت علی المرتضیٰ حق والے بھی تھے، صاحب حق بھی تھے، ان کا چوتھا نمبر بھی تھا۔ انہی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور مسلمانوں نے انہیں امیر المؤمنین تسلیم کر لیا مدینہ منورہ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت پر پاؤں ابھی مضبوط رکھنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو عالم یہ ہے کہ مدینہ میں چند مسلمان ہیں، جو باقی لوگ ہیں انہیں اطلاع یہ تو گئی ہے کہ مدینہ میں حضرت عثمان ظلماً شہید ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان کا دفاع نہ کرنے پر حضرت عثمان کا حکم ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ دور والوں کے پاس جب معاملات گئے تو وہ حیران ہوئے، سب نے مدینہ منورہ مراسلہ بھیجا، رابطہ کیا کہ جب علی المرتضیٰ جس شخصیت رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، آپ نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کا کردار کیا ہے؟ یہ انگلیاں اٹھنے لگی۔ ان میں سب سے پہلے اہل شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے یہ باتیں آنے لگیں کہ جب امیر المؤمنین ظلماً شہید ہوئے ہیں تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اچھا دفاع نہ کر سکے تو بعد میں بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ سوالات اٹھے۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عثمان
ایک روایت میں آتے ہیں ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک بیٹا تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ ملک شام میں موجود تھا، اور وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سوال کر رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اولیاء مقتول جو ہوتے ہیں جن کا بندہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، انہیں اس کا حق لینے کا اللہ حق دے رہے ہیں، ہمیں قاتل عثمان چاہیے، ہمیں اس کا سر چاہیے، یہ ان کے مطالبات تھے۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت خلافت شروع تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ مجھے حکومت پر پاؤں مضبوط کرنے دو، میری سلطنت مضبوط ہونے دو، میں نے چن چن کے ایک ایک سے بدلہ لینا ہے۔ لیکن درمیان میں مراسلہ نگاری جو ہوتی، وہ پتہ نہ چلتا کہ یہ بات ادھر کی ادھر پہنچائیے یا ادھر کی ادھر۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ایک مجلس میں دی تھی، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت تھے۔ تو ان حضرات تک پیغام آیا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکہ المکرمہ سے کہ بھائی مظلوماً شہید ہو گیا عثمان مدینہ طیبہ میں سفر کر کے آئی ہوں حج پر، کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ کی حرم ہے، مؤمنین کی ماں ہے، قابل احترام ہے، ان کی بات کا ایک وزن ہے۔ تو یہ دو حضرات حضرت علی المرتضیٰ سے عمرے کی اجازت لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اماں جان بات یہ نہیں ہے، ہم چند لوگ تھے، یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ اماں نے پوچھا تو ان نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ابھی حالات اس سازگار نہیں ہیں، ابھی انہیں طاقت چاہیے، انہیں تھوڑا سا مضبوطی چاہیے۔ تو حضرت اماں جان نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے ہم حضرت علی کا تعاون کریں۔ تو ان حضرات کی رائے بنی، یہ مکہ المکرمہ سے بصرہ گئے، واپس اماں جان حج پہ نہیں آئیں بلکہ بصرہ گئی ہیں، حج سے واپس کر کے مدینہ نہیں آئیں، بصرہ گئیں۔ یہ دو صحابہ بھی ساتھ گئے، مکہ المکرمہ صحابہ کا لشکر گیا کہ عراق کے مسلمان ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ میں کمک مہیا کی جائے، اور وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کا تعاون کیا جائے تاکہ وہ قاتلین سے بدلہ لے سکیں۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا گیا کہ تم سے لڑنے کے لیے یہ طلحہ اور زبیر گئے ہیں، اماں جان عائشہ کو ملا کر یہ عراق پہنچ گئے ہیں اور آپ سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مراسلت غلط ہے، ان میں انہی کارندوں کا ہاتھ ہے جن نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے صحابہ کرام سے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو سلطنت کا دارالخلافہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضور پاک کا شہر ہے، علی آپ کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کی دلیل میں بڑا وزن ہے۔ فرمایا دیکھو حضرت عثمان غنی کا اپنا اجتہاد، فیصلہ، رائے اور مزاج تھا کہ میرا ذاتی بدلہ آپ نہ لیں، لیکن مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کیا، مسجد نبوی کے نظام کو دھرم بھرم کیا، حضور کی شہر کی حرمت کو پامال کیا، یہاں کے محاصرہ کیا، جس جگہ امن، خاموشی، احترام ہے اس جگہ انہوں نے شور و غوغا ڈالا۔ ہمیں چاہیے ہم مدینہ منورہ کے احترام کی خاطر سلطنت کا دارالخلافہ تبدیل کر لیں، تاکہ آئندہ کبھی کوئی احتجاج کا معاملہ ہو، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہو، کوئی سوالات کا مسئلہ ہو تو وقت کے حکمران سے گفتگو کرنے کے لوگ مدینہ کی حرمت کو پامال نہ کر سکیں۔ بات میں بڑا وزن ہے۔ سب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ فرمایا اور کوفہ دارالخلافہ بنایا۔ کوفہ وہ شہر ہے جو حضرت عمر فاروق نے اس شہر کو بسایا تھا، اور یہ بالکل عرب و عجم کے سنگم پر واقع ہے۔ کوفہ میں جو غلطی ہے نا وہ قاتلین حسین کی ہے، ان بےایمانوں نے غداری کی تھی، ورنہ چند بےایمانوں کی وجہ سے، چند چوروں کی وجہ سے کوئی شہر بدنام نہیں ہوتا۔ یہ عمر فاروق نے اس شہر کو بسایا ہے اور علی المرتضیٰ نے اسے دارالخلافہ بنایا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی یہاں آئے، یہ حضرات بصرہ میں تھے، دونوں عراق کے شہر میں، عراق کے ملک میں پہنچ گئے۔ اب آپس میں مراسلہ نگاری ہوئی کہ آپ لوگ لڑنے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کوئی جاتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کو بھیجا، کامیاب سفارت خار بن کے یہ گئے، یہ اماں جان عائشہ کے پاس گئے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے حج کے بعد مدینہ منورہ آنا تھا، آپ رسول اللہ کی حرم ہیں، آپ حضور کی عزت ہیں، آپ ہماری ماں اور قابل احترام ہیں، آپ ادھر کیوں آئی ہیں؟ اور دو وہ بندے آپ اپنے ساتھ لائی ہیں جو حضرت علی کی بیعت شدہ ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ آپ کے یہاں آنے کا مطلب لڑائی ہے؟ آپ کے یہاں آنے کا مطلب جنگ ہے؟ یا آپ کے آنے کا مطلب اصلاح ہے؟ حضرت اماں جان نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس نے کام لڑنے آئے؟ کس نے کام علی المرتضیٰ کے خلاف لشکر کشی کرنے آئے؟ ہمارا مطلب تو اصلاح بین الناس ہے،
ہم تو طاقت کے بلبوتے پہ یہاں آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کو مجتمع کر کے جو مدینہ طیبہ میں وقت کے امیر المؤمنین 44 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عثمان کی ظلمن شہادت ہے اس کا بدلہ لیا جا سکے. ہمارے آنے کا مطلب یہ ہے. یہ واپس پلٹے حضرت علی کے پاس کہ صبر جھوٹ بولا, سفارتکاروں نے آج کی کارستانیاں دکھائی ہیں, میری ڈائریکٹ ام المؤمنین سے بات ہوئی ہے, حضرت طلحہ اور زبیر کی موجودگی میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہم. ان کا دعویٰ آپ سے لڑائی کا نہیں ہے, ان کا دعویٰ آپ سے جنگ کا نہیں ہے, وہ اصلاح چاہ رہے ہیں, آپ کے معاون بننا چاہ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بہت اچھا. آپ کی بات ہوئی جو ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے اپنے مجمع میں اعلان کیا کہ لوگوں نے کل وہاں جا رہا ہوں اور ہم دونوں ایک ہو رہے ہیں. یاد رکھنا جو حضرت عثمان کے قتل میں لشکر میں کوئی بندہ شریک تھا, چاہے وہ قاتل ہے یا نہیں ہے, ان کے تائید کرنے والا تھا, وہ ہمارے ساتھ نہ آئے. حضرت علی المرتضیٰ کا اعلان سننا تھا کہ جو بے ایمان لشکر میں گھسے ہوئے تھے, اپنے بن کے تھے غیر, انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ دال نہ گلی, دال نہ گلی, اب معاملہ خراب ہے, آپ کچھ کریں. آپ تاریخ ابن عساکر اٹھائیں, تاریخ طبری اٹھائیں, اور فتنہ ابن سبا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کی اٹھائیں. میں ان سب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جب حضرت علی المرتضیٰ وہاں گئے ہیں, 3 دن حضرت علی کا قیام تھا, وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے گفتگو ہوئی ہے. جو دلوں میں قدورت آ گئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کے, وہ ختم ہوئی ہے. بھائی چارے کا ماحول بنا ہے, ایک دستاویز تیار ہوئی ہے کہ ہم لوگ مل کے قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے. حضرت علی المرتضیٰ جب تک حکومت پہ پاؤں مضبوط نہیں کرتے ہم خاموش رہیں گے. یہ طے ہوا ہے. صبح لشکر نے کوچ کرنا ہے, یہ رات کا وقت ہے. جو حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں چند بے ایمان گھسے ہوئے تھے قاتلین عثمان کے ساتھی, ان لوگوں نے اب دیکھا کہ 3 دن میں ماحول تو بھائی والا بدل گیا ہے. اب ایک دوسرے کے لشکر میں آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے, بندہ آ جا سکتا ہے, ادھر رہو یا ادھر رہو. انہوں نے چند بندے ادھر بھیجے ہیں, چند ادھر رہے ہیں. طے یہ ہوا ہے کہ جس وقت رات کا وقت چھا جائے گا, تہجد سے پہلے یا تہجد کا وقت ہوگا, اور اس وقت حضرت عائشہ کے لشکر سے کچھ لوگ جو ہمارے جائیں گے, انہوں نے تیر مار کے جنگ کا آغاز کرنا ہے حضرت علی کے لشکر پہ, اور جو ادھر والے ہوں گے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. تو اس میں پھر جنگ چھڑے گی, جو مقصد دشمن اسلام چاہتا ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ادھر سے حضرت طلحہ, حضرت محمد ابن ابی طلحہ یہ ٹھہر کر نماز تہجد کے لیے نیت باندھ چکے ہیں. ادھر کے لشکر میں سیدنا علی المرتضیٰ, امام حسن, امام حسین, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم, یہ حضرات ٹھہر چکے ہیں. ادھر کا تیر حضرت طلحہ کو لگتا ہے. کہاں سے آیا؟ سامنے سے. کیا ہوا؟ مجمع میں ایک شور و غل پڑا ہے. وہ ایک تو نہیں, وہ تو کئی تیر آئے تھے. اوہو, اب لوگوں نے کیا کہا, دیکھو علی المرتضیٰ نے غداری کی ہے, نعوذ باللہ, دیکھو اس نے ہمارے خلاف بدعہدی کی ہے, دھوکہ دے کر صلح کی تھی, دھوکے کی بنیاد پہ دستاویز تیار کی تھی, اب اس نے وہ معاہدہ اور صلح بندی توڑ دی ہے نا. اور جب ادھر تیر گئے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کو یہی لوگ کہنے والے تھے, دیکھا حضرت, انہی سے آپ ہمیں صلح کے لیے لائے ہیں, انہی کے پاس آپ ہمیں لائے ہیں, اب ہمیں دفاع میں لڑنا پڑے گا. اور لڑائی شروع ہے. یہ کم از کم کوئی 1 ساعت, کوئی 3.5-4 گھنٹے کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں اکثریت صحابہ کرام کی, تابعین عظام کی شہید ہوئی, جن میں حضرت طلحہ شامل ہے, بعد میں حضرت زبیر شامل ہے, حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت محمد بن طلحہ شامل ہیں, بڑے بڑے اجلہ صحابہ. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے معاملہ دیکھا کہ کنٹرول نہیں ہے, تو اماں جان عائشہ نے ایک صحابی رسول کو قرآن کریم کا نسخہ دیا, کہا یہ اٹھا کر ان لوگوں کو واسطہ دو کہ اللہ کے قرآن ماننے والے, یہ تم نے کیا کر لیا. قرآن کہتے ہیں ان العہد کان مسئولا, کہ جو وعدہ کرو گے اس پر پابند رہو گے, اللہ کے ہاں پوچھو گی. یہ آپ نے وعدہ کیوں توڑا؟ کیونکہ اماں جان کے علم میں تو نہیں ہے نا کہ معاملہ کیا ہے. ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ کاکا کے بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں, آپ ہی گئے تھے نا معاہدہ کرنے, آپ ہی نے کہا تھا, اب کیا ہوا؟ ایک بار جنگ رکی ہے, یہ آمنے سامنے ہوئے ہیں حضرات, آپ نے کیوں معاہدہ توڑا, آپ نے کیوں تیر پھینکے, آپ نے پھینکے. معاملہ جب کھلا پھر پتہ چلا یہ بے ایمانوں نے لڑایا. یہ ہے جنگ جمل. جمل اونٹ کو کہتے ہیں, اونٹ پہ اماں جان عائشہ سوار تھی رضی اللہ عنہ. اس جنگ کو جنگ کہا گیا, اس کو لڑائی کہتے ہیں. اس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کے خلاف تبرے کا بازار گرم کیا جائے اور کہا جائے نعوذ باللہ نبی پاک کے صحابہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے.
یہ تمام تواریخ میں مشترک ہے کہ اس بنیاد پہ لڑائی ہوئی ہے۔ اسے میں کہتا ہوں کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، یہ معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، جب معاملہ یہ کھلا ہے، امام ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ پہ جب معاملہ کھلا نا تو حضرت علی ام عائشہ کے لشکر میں گئے ہیں، صحابہ کرام اس لشکر کے ساتھ ہیں، ایک ایک زخمی کے چہرے سے یا شہید کے چہرے سے مٹی ہٹا کے پوچھتے ہیں اپنا ہے یا غیر ہے، بتایا جاتا ہے اپنا ہے تو اسے اٹھا کر اس کے جنازے کے لے جایا جاتا ہے، اور غیر ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب کے مشترک جنازے سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھے ہیں۔ دشمنوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، جنگ اسے کہتے ہیں۔ اور ایک شخص پہ حضرت علی المرتضیٰ آئے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بیٹا نے، حضرت حسن نے کہا ابو کیا مسئلہ ہے؟ کہ بیٹا اس شخص کے چہرے سے مٹی ہٹاؤ۔ جب ہٹایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے جس جنگ میں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طلحہ کا قاتل کبھی جنت نہیں جائے گا۔ اسے کس نے مارا؟ حالانکہ اسے پہلا تیر لگا تھا جو دشمنوں کی طرف سے آیا نا، وہاں پہ تو اچھے لوگوں نے بھی دفاع کے لیے تیر چلائے تھے، حضرت علی المرتضیٰ اس پریشانی میں تھے کہ کہیں ہمارا نہ لگاؤ۔ بتایا گیا جی نہیں، انہیں وہی پہلا تیر لگا جو دشمن کی طرف سے حملہ آور کے طور پہ آیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے تاریخی الفاظ ہیں، ان کتب میں موجود ہے، خدا کی قسم سونے سے بھی لکھے تو ان لفظوں کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی۔ فرمایا یا ابنی حسن لیت اباک مات مذ 20 سنہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اپنی ران پہ میرے ابو حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ مار کے یوں فرمایا، بیٹا حسن اے کاش تیرا باپ 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، اس کی شکل یوں تکلیف میں نہ دیکھتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ جسے رسول اللہ نے اپنے گھر کے مقابلے میں جنت میں فرمایا تو میرے جنت کا پڑوسی ہے، یہ اس بندے کے لفظ ہے۔ یہ ایک ایک شہید پہ یوں تعریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت زبیر ابن العوام پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے ہیں۔ جب اس کا قاتل حضرت علی کے سامنے آ رہا اس نے بتایا کہ میں نے قتل کیا، اس نے سمجھا کہ مجھے کوئی انعام ملے گا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری طرف سے تجھے جنت کی نہیں جہنم کی خوشخبری ہے، تیرے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنے پیٹ میں اپنی تلوار رکھی اور خودکشی کر لی۔ یوں معاملہ ہوا ہے، جنازے پڑے گئے ہیں، جو اپنے تھے انہیں دفنایا گیا ہے، باقیوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا گیا ہے، اور بڑی عزت اور احترام سے سیدہ کائنات ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ نے مدینہ طیبہ بھجوایا ہے۔ حضرت طلحہ کی بہت زیادہ زمینیں تھیں بصرہ کے اندر، بڑے ان کے پاس جنگ میں ان کو بڑے تحفے ملے تھے، تو حضرت طلحہ کی ان زمینوں کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا 3-4 ماہ تک۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کو بلایا اور زمینیں ان کے حوالے کی، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ابو کی زمینوں پہ تو آپ نے قبضہ کیا تھا۔ کہا بیٹا تیرا والد میرا بھائی تھا، تو میرا بھتیجا ہے، میں نے قبضہ نہیں کیا، میں نے اس وقت حالات دیکھے تھے کہ مال کو لوٹا جا رہا تھا اور دشمن ہمارے لشکر میں تھے، مجھے خطرہ پڑا کہ تیرے والد کی پراپرٹی کو ضائع کر دیا جائے گا، میں نے اسے اپنے قبضے میں لیا تاکہ حفاظت کر سکوں، آؤ اپنا مال لے لو۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ ہے، یہ جنگ جمل ہے۔ اس جنگ جمل کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ عام بندے کے بارے میں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس جنگ کی حقیقت یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگ دوسرے کے دشمن تھے تو رب نے ایمان دے کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ جب حقیقت واضح نہ ہو اور معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہو تو وقت کا صحابی کیا، وقت کے پیغمبر کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس پلٹے اور بھائی حضرت ہارون سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، میں صرف 40 دن سفر پہ گیا ہوں، آپ نے اس قوم کو نہیں سمجھایا؟ قریب تھا کہ حضرت ہارون جواب دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی اور ان کے بالوں سے پکڑا اور کہا مجھے جواب دو، غصے میں کہا۔ تو بھائی کہنے لگے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، تیری اور میری ماں ایک ہے موسیٰ، میرے اوپر سختی نہ کر،
جس ماں نے تجھے جنا اس نے مجھے جنا، میرے سر کے بالوں کو کھینچ نہیں، میں نے اصلاح کی کوشش کی ہے، ان ظالموں نے مانا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا، حقیقت کھلی نا، چھوڑ دیا۔ تو آپ کس کے اوپر فتویٰ لگاؤ گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ غلط تھے یا حضرت ہارون علیہ السلام نعوذ باللہ غلط تھے؟ کس کو بندہ تختیہ کرے گا، کس کو غلط کہے گا؟ آپ یہاں اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اور تشدد کے اور نعوذ باللہ ریاست کی لالچ کے فتوے لگا دو، یا سیدنا علی المرتضیٰ پہ چڑھ دوڑو۔ یاد رکھیں پیغمبر کے کسی صحابی کے خلاف اگر زبان آپ نے یوں چلائی تو اللہ رب العزت کے دربار پہ بندے کو جنت نہیں مل سکتی۔ اب وہ اپنی بخشش نہ سمجھے، اپنا ایمان نہ سمجھے، اپنے دامن کو صاف نہ سمجھے۔ ان معاملات کے بعد مجھے ایک مرتبہ بتائیں کہ اماں جان عائشہ نے کوئی حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف کمنٹ کیا ہو، یا سیدنا علی المرتضیٰ نے کوئی ایک لفظ حضرت اماں جان عائشہ کے خلاف بولو۔ وجہ اس بنیاد پہ جنگ ہے، باعث قتال ہے، دوبارہ حقیقت کھلی ہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، معاملہ ختم ہے، وہ وہاں پہنچے وہ وہاں پہنچے، حکومت پہ پاؤں مضبوطی کی جب وقت آیا تو انہی بےایمانوں میں جو قاتلین عثمان کا گروہ تھا، حضرت عثمان کے قاتلین میں قاتل کا نام آتا ہے خالد ابن ملجم، اسی کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ پر وار کیا، جس سے سیدنا علی المرتضیٰ درجہ شہادت پہ آئے ہیں۔ تو میں یوں نہ کہوں کہ بےایمانوں کے ایک ہی گھرانہ تھا جس گھرانے نے پیغمبر کے دو دامادوں کو شہادت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جس کے ایک بھائی نے حضرت عثمان پہ وار کیا جو پیغمبر کا دوہرا داماد ہے، اور چھوٹے نے حضرت علی المرتضیٰ پہ وار کیا جو اکارہ داماد ہے رسول اللہ کا۔ میرے دوستو، اس حقیقت کو دیکھ کر آپ چلیں گے نا تو کبھی بھی آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے، آپ نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی تاریخی کی گھسی پٹی روایتیں، کوئی تاریخ کی باتیں، کسی کتاب کی باتیں جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور رسول اللہ کی اہل بیت کی شان پہ قدغن لگائیں، وہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ رسول اللہ کی احادیث ہیں، اللہ کا قرآن ہے اور صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور سچ ہی سچ ہے۔ جہاں جھوٹ آئے، جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پہ ایسا جملہ کسے جس سے نعوذ باللہ یہ پتہ چلے کہ حضور کی جماعت مخلص نہیں تھی یا رسول اللہ کے اہل بیت نعوذ باللہ لالچی تھے، اس کو اٹھا کر دیوار پہ تو پٹخا جا سکتا ہے، اسے قابل احترام نہیں سمجھا جا سکتا۔ جسے قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ کر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو ہدایت یافتہ بتایا ہے، اور اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کے ان کی ایمان کی حقیقت بتائی ہے، اولئک هم خیر البریہ کہہ کر اس دھرتی کی سب سے افضل مخلوق کہا ہے۔ ان کی شان کو گھٹانے کے لیے کوئی بندہ، کوئی کتاب، کوئی جملہ، کوئی تاریخ کی ایسی روایت آئے تو یاد رکھیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہم نے اسے نہیں ماننا۔ یہ اسلم الطریق ہے، اسلم الاصول ہے، اسلم موقف ہے جو صحیح طور پہ جا کر آگے سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں نے نوجوانوں کے اصول سمجھانے کی خاطر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ کا فیض عطا فرمائے، اور قیامت میں انہی کے ساتھ اللہ ہمیں کھڑا فرمائے، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔